بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک اجڑا ہوا باغ، بیچ میں ایک شکستہ کنواں جیسے صدیوں سے سوکھا پڑا ہو۔ اینٹیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں، خشک روشیں، پژمردہ کیاریاں، پھول کملائے ہوئے، پتوں سے آری ٹنڈ منڈ بیلوں کی شاخیں کسی لاغر پسلیوں کی مانند قدیم دیواروں سے چمٹی ہوئی۔ گاڑی آہستہ ہوتی جا رہی تھی، پھر نیلے آسمان کو ایک پلیٹ فارم کی ٹین کی چھت نے چھیدا اور ڈھانپ لیا۔ چھت سے ایک چھوٹا سا بورڈ جھولتا نظر آیا، کاردوبا قرطبہ۔ مغیث رومی نے انجیر کے ایک درخت پر چڑھ کر اپنا امامہ فصیل پر پھینکا اور اس کی مدد سے شہر کے اندر کود گیا، پہلے مسلمان فاتح کی حیثیت سے۔ میں اپنا رخسیک اٹھا کر اس کے پلیٹ فارم پر اترا، ایک سیاح کے طور پر۔ اس بزرگ شہر کا اسٹیشن کالا شاہ کاکو سے بھی گیا گزرا تھا، کہیں یہ نخلستان سراب ہی نہ ہو۔ دل نے دھک سے دہائی دی۔ میں دیر تک باہر جانے کے راستے سے منہ موڑے چھت سے ٹنگے بورڈ پر لکھے 7 لفظوں کے مجموعی تاثر کو اپنی پیاسی آنکھوں میں سموتا رہا، کاردوبا۔ یہاں تک گاڑی کے ڈبے آپس میں بھڑے حرکت میں آئے اور کاردوبا کے بورڈ کے نیچے سے سرکتے سرکتے پلیٹ فارم سے نکل گئے۔ یورپ میں ایک رسم بلائنڈ ڈیٹ نام کی ہے۔ آپ کے کسی دوست کی گرل فرینڈ آپ کو اکیلا پا کر، دوست بھی ساتھ ہوتا ہے، سر سے پاؤں تک آپ کا تفصیلی جائزہ لے کر سوچے گی، ان دنوں میری سہیلی اینجلا بھی بالکل بیکار ہے، کیوں نہ ان دونوں کا تعارف کروا دیا جائے۔ چنانچہ وہ اس کی خوبصورتی اور شستہ مذاق کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دے گی، اور اسی انداز میں اپنی سہیلی کے سامنے آپ کی وجاہت کی داستانیں سنا کر اگلی مرتبہ اس بی بی کو بھی ہمراہ لے آئے گی۔ ویسے یہ دوہری ترغیب سراسر رسمی ہوتی ہے، ورنہ فریقین اپنی اپنی صنف کے مطابق سکرٹ میں ہو کچھ بھی ہو اور پتلون پہنے کوئی بھی جاندار کے منقولے پر یقین رکھتے ہیں۔ بہرحال اس ان دیکھی بی بی کے ساتھ آپ کا تعارف کروا دیا جاتا ہے اور باقی معاملہ ہمت مرداں یا سویڈش لڑکی کی صورت میں ہمت عورتاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس انجانی ملاقات کا نام بلائنڈ ڈیٹ ہے، یعنی بحر رومان میں آنکھیں بند کر کے کود پڑنے کا نام ہے۔ صرف کودنے کے بعد ہی پانی کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کچھ اسی طور قرطبہ کے ساتھ بھی آج میری بلائنڈ ڈیٹ تھی۔ تاریخی کتابوں نے میچ میکرز کا فرض سر انجام دیتے ہوئے اس کے حسن کے تذکروں سے مجھے بے چین کر دیا تھا، لیکن قابل فہم طور پر اس پہلی ملاقات کے موقع پر میرے دل میں خود بدھ مچی تھی۔ میں اسٹیشن سے باہر قدم رکھنے سے ہچکچا رہا تھا، جانے یہ خاتون میری توقعات پر پوری اترتی ہے یا مجھ غریب کو خواہ مخواہ پھانس لیا گیا ہے۔ میں نے بکنگ کلرک سے ٹورسٹ آفس کا پتہ دریافت کیا اور جھجکتا ہوا پہلی ملاقات کے لیے اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ خارون دے ایگریکلتور نامی ایک خشک اور بے ربط باغ سے بائیں ہاتھ پر کالیے جنرل ازمو کی سڑک تھی اور اس کے ساتھ کالیے گراں کاپیتان کی شاہراہ شروع ہوتی تھی۔ وہی جدید دکانیں، جہازی ہوٹل، نیون سائن، ٹریفک سگنل، لاٹری کے ٹکٹ بیچنے والے بوڑھے۔ قرطبہ بھی میڈرڈ کا چھوٹا بھائی لگ رہا تھا۔ یہ تو وہی عام سا شہر ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ بلائنڈ ڈیٹ بالکل بلائنڈ تھی۔ ایک قہوہ خانے کے ویٹر سے ٹورسٹ آفس کا راستہ دریافت کیا تو وہ جھاڑن کاندھے پر ڈال کر میرے ساتھ ہو لیا۔ ٹورسٹ آفس بند تھا۔ شیشے کے دروازے کے اندر ایک تختی لٹک رہی تھی جس پر کچھ ہند سے درج تھے۔ ویٹر نے نچلا جبڑا کھینچ کر لمبا کیا اور کھلی ہتھیلی پر سر رکھ کر آنکھیں جھپکانے لگا، یعنی بند ہے کیلولے کے لیے۔ مہربان ویٹر کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں وہیں فٹ پاتھ پر اپنے رخ سیک سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے متحرک اجسام کا جائزہ لینے لگا۔ نیم درازی کی اس سطح سے سب سے پہلے شہر کے باشندوں، خصوصاً خواتین کی ٹانگوں کی بناوٹ سامنے آتی ہے، پھر نظر اوپر اٹھتی ہے تو جسم کے بقیہ خطوط کا حجم آشکارا ہوتا ہے۔ قرطبہ کی دوشیزاؤں پر زیتون کے تیل اور پائلیا یعنی پلاؤ کے اثرات نمایاں تھے۔ پلنگ کے پایوں ایسی موٹی اور گھپلی ٹانگیں، چھوٹے قد اور چشم غزال بھی کچھ اتنی عام نہ تھیں۔ کبھی میں دکانوں پر آویزاں بورڈ پڑھنے لگتا، مفہوم تو سمجھ میں نہ آتا، البتہ ان کے نیچے کاردوبا دیکھ کر عجیب سا سکون محسوس ہوتا۔ ٹورسٹ آفس کے پہلو میں ایک فٹ پاتھ ہی قہوہ خانہ تھا جس کی ایک میز پر بیٹھا کوئی غیر ملکی جوڑا کافی کی ہر گھونٹ کے بعد یہ لازم سمجھتا کہ لبوں کے ذریعے ایک دوسرے کے گالوں کا درجہ حرارت معلوم کیا جائے۔ ان کے سامنے 2 موٹی عورتیں چہروں کے آگے ہسپانوی پنکھے پھیلائے انہیں بڑے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ میں صرف ان کی سرمے سے بھری آنکھوں کے پھیلنے اور سکڑنے سے اندازہ لگا لیتا کہ اب غیر ملکی جوڑا کافی پینے میں مشغول ہے
یا صرف مشغول ہے۔ بعض اوقات ان کی آنکھیں مزید پھیلنے سے انکار کر دیتیں تو وہ جھٹ سے میز پر دھرا شراب کا گلاس اٹھا کر حلق میں انڈیل لیتیں۔ ہیلو، میں نے قہوہ خانے کے ویٹر کو پکارا جو پچھلے 15 منٹ سے ہاتھ میں ایک تشتری لیے میری طرح فٹ پاتھ پر سے گزرنے والی نسوانی مخلوق کو بنظر غور دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے چینی کے عالم میں میری جانب مڑ کر دیکھا تو میں نے آنکھ میچ کر اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر دیا۔ سی سینیور، ویٹر کو میرے لیول پر آنے کے لیے خاصا جھکنا پڑا۔ ایک ہورشاتا ڈی شوفا، یہیں فٹ پاتھ پر، اس نے مسکرا کر دریافت کیا۔ کیا حرج ہے؟ میں نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ ویٹر میری اس شان فقیری سے بے حد متاثر ہوا اور اپنی تشتری دف کی مانند بجاتا ہوا قہوہ خانے کے اندر سے ایک ہورشاتا لے آیا۔ 20 پسیتے۔ اس نے گلاس مجھے تھمانے سے پیشتر تشتری میں رکھا، بل آگے کر دیا۔ ہورشاتا کے ناریل ملے دودھ کا ایک گھونٹ بھر کے میں پھر اہل قرطبہ کی جانب، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کے جسموں کے زیری حصوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سینیور، کیا آپ میرا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک خوش مزاج بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی منی اسکرٹ کو گھٹنوں تک کھینچتی میرے پاس آ بیٹھی۔ بلائنڈ ڈیٹ، میں نے سوچا۔ اللہ میاں جب دیتا ہے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، اور یہاں تو چشم غزال بھی عام تھی۔ اور شاتا پیجیے گا؟ میں نے خوش دلی سے دعوت دی۔ نو۔ ہر دو چشم غزال بڑے تباہ کن انداز میں جھپکیں۔ اس نے اپنی کونیاں منی اسکرٹ میں سے دھیرے دھیرے پھسلتے گھٹنوں پر جمائیں اور دودھیاں باہوں نے ایک سفید فریم کی مانند اس کے خوبصورت چہرے کا احاطہ کر لیا۔ ماما میاں، میرے منہ سے بے اختیار ایک ایسا فکرہ ادا ہو گیا جو ایسا ہی خوبصورت چہرہ دیکھنے کے فوراً بعد اطالوی نوجوان مصنوعی طور پر بے ہوش ہو جانے سے پہلے ہاتھ ہلا کر بولتا ہے۔ پنجابی میں سے ہائے نی میری مائے کہہ لیجئے۔ تو پھر اگر آپ کو فرصت ہو تو آج شام۔ میں نے ملاقات کے لیے تمید باندھی تھی کہ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور قدرے بے رخی سے کہنے لگی، سینیور، میں ٹورسٹ آفیسر ہوں۔ آپ کو آفس کے سامنے فٹ پاتھ پر یوں لیٹا دیکھ کر جان گئی تھی کہ میرا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ آئیے دفتر کے اندر چلتے ہیں۔ چمکتی دوپہر میں میری امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ چھپر اپنی جگہ موجود قائم و دائم تھا۔ اللہ میاں فی الحال اسے پھاڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ مسکیتا کیتھیڈرل صبح 8 بجے سے 1:30 بجے تک اور پھر 5 بجے سے 7:30 بجے تک سیاحوں کے لیے کھلتا ہے۔ اس نے دفتر کا دروازہ کھولتے ہوئے اطلاع فراہم کی۔ مسکیتا کیتھیڈرل؟ میں رخسیک گھسیٹتا اس کے پیچھے چلا آیا۔ آپ مسجد قرطبہ کہہ لیں۔ میں جانتی ہوں کہ اکثر مشرقی سیاح قرطبہ صرف اس مسجد کی خاطر آتے ہیں۔ مسجد کے علاوہ قرطبہ میں اور کون کون سی قابل دید تاریخی عمارتیں ہیں؟ ڈان یوان کا لبادہ اتار کر میں نے ایک طرف رکھ دیا اور ایک مرتبہ پھر سیاح کے روپ میں آ گیا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ قابل دید تاریخی عمارتوں سے تمہاری مراد صرف مورش عمارتیں ہیں۔ میری سابقہ لیڈی لو نے چند سیاحتی کتابچے کاؤنٹر سے اٹھا کر میرے حوالے کر دیے۔ شہر سے باہر سیرامورنیو کے دامن میں مدینہ الزہرا کے کھنڈرات ہیں۔ وہاں بس نہیں جاتی۔ ٹیکسی آنے جانے کے 200 پسیتے لے گی۔ وادی الکبیر کی مورش پنچکیاں اور رومی پل، تمہارے لیے عرب پل، الکسر اور پرانے حماموں کے کھنڈر، قدیم فصیل، شہر کے دروازے اور عربوں کے زمانے کا قدیم قرطبہ خوبصورت ترین حصہ ہے۔ عربوں کے زمانے کا قرطبہ؟ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ نخلستان سے آنے والی باد نسیم کا پہلا جھونکا، یعنی یہ جو شاہراہ گراں کاپیتاں اور کالیے جنرل ازمو وغیرہ ہیں، یہ تو جدید قرطبہ ہے۔ اور کچھ؟ ہاں، 2-4 روز قیام کا ارادہ ہے۔ اگر عہد قدیم کی کوئی کارواں سرائے ابھی تک شہر میں موجود ہو تو اس کا پتہ بتلا دیجئے۔ شرط یہ ہے کہ وہاں اونٹ باندھنے کا تسلی بخش انتظام ہونا چاہیے۔ اونٹ؟ اس کی آنکھیں مزید پھیلیں اور گردن لمبی ہو گئی کیونکہ وہ تھوک نگلنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اونٹ؟ ہاں اونٹ، اسٹیشن پر ہی چھوڑ آیا ہوں۔ یو جوک؟ چشم غزال نے دبے سے لہجے میں پوچھا۔ یس آئی جوک۔ بہرحال چند روز کے لیے کسی سستی رہائش کا متلاشی ہوں۔ بوئنو، وہ یوں کھلکھلا کر ہنسی کہ میرے اندر کا سیاح ڈاواڈول ہوا اور ڈان یوان اسے دھوبی پٹرا دے کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ ماما میاں کے ممنوع الفاظ کی ادائیگی سے وہ پھر سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے بے حد سرکاری انداز میں مجھے شہر کے متعدد پانسیان اور ہوٹلوں کے پتے بتانے شروع کر دیے۔ 500 الکانڈے 50 پسیتے، ہوٹل ٹوریو ڈور 70 پسیدے۔ وہ کسی ہوٹل یا پانسیان کا نام رجسٹر سے پڑھتی اور پھر گردن میں خم دے کر میری جانب یوں دیکھتی جیسے نکاح خواہ منظوری کی اجازت چاہتا ہو۔ میں بلا سوچے سمجھے اسے مہنگا قرار دے کر انکار میں سر ہلا دیتا۔ اس پر چشم غزال اوں کہہ کر
منہ کچھ یوں سکیڑتی جیسے اس نے کوئی ایسی نت پہن رکھی ہو جو اسے تنگ ہونے کی وجہ سے اسے زبردستی کھجل کر رہی ہے۔ ہوٹلوں کے کرائے گراں تو کجا دیگر یورپی شہروں کی نسبت بازبان انگریزی ڈرٹ چیپ تھے، مگر میں اس ڈان یوان کا کیا کرتا جو اب مکمل طور پر مجھ پر حاوی ہو چکا تھا اور جو دنیا و مافیا سے بے خبر صرف اس کی ناک کے سکڑنے کا منتظر رہتا تھا۔ درجن بھر ہوٹلوں کے نام گنوانے کے بعد شاید اس نے میرے چہرے سے ہی میرے دل کا مضمون بھانپ لیا اور وصل کا رجسٹر بند کر کے بولی، آپ کے رخسیک پر خیمہ بندھا ہوا ہے، کیمپنگ میونسپل میں تشریف لے جائیے 30 پسیتے۔ اور اس نے مزید گفت و شنید کے مواقع خدا حافظ کی مہر لگا کر مسدود کر دیے۔ میں نے ایک نظر اس بھاری پتھر پر ڈالی جسے چوم کر میں رکھ نہ دیتا، اور پھر رخسیک کے بھاری پتھر کو اٹھایا اور اسے کاندھے پر ڈال کر باہر آ گیا۔ کیمپنگ میونسپل قرطبہ شہر سے 2 میل کے فاصلے پر زیتون کے ایک باغ میں واقع ہے۔ دیگر سہولتوں کے علاوہ یہاں ایک نہایت شاندار نہانے کا تالاب بھی ہے۔ غسل جسمانی کو جی چاہتا ہے تو تالاب میں ڈبکی لگا لیجئے، اور اگر صرف غسل آفتابی کے شوقین ہیں تو کنارے پر استادہ گھاس پھوس کی مخروطی جھونپڑیوں کے باہر لیٹ کر جسم کو سنولائیے۔ غسل آفتابی قابل فہم طور پر میرے جیسے سانولے حضرات کے لیے کچھ اتنا مفید ثابت نہیں ہوتا۔ میں ایک کونے میں خیمہ نصب کرنے کے بعد ابھی اپنے عارضی گھر کی نوک پلک درست کر رہا تھا کہ خیمے کا پردہ سرکا اور ایک گھنگریالے بالوں والی گندمی رنگ کی چھوٹی سی بچی نے اندر جھانکا۔ السلام علیکم۔ اس کے دبلے پتلے جسم میں سے مجھے آئین کی اتنی کھنکتی ہوئی ادائیگی کی امید نہ تھی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے بھی کسی دیہاتی مولوی کی طرح زبردستی آئین حلق میں سے کھینچنے کی ناکام کوشش کی۔ اس نے ہنستے ہوئے کافی کا ایک پیالہ اور بسکٹوں کی ایک پلیٹ میرے سامنے رکھی اور پھر پردہ گرا دیا۔ میں سوچنے لگا، یا اللہ، یہ میرے عرب بھائی تو مدتیں ہوئیں اس اجڑے دیار سے کوچ کر گئے، یہ عربی بولنے والا ننھا فرشتہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ مزید تحقیق کے لیے میں پیالہ اور پلیٹ اٹھا کر باہر آ گیا۔ میرے خیمے سے چند گز کے فاصلے پر وہ بچی گھاس پر آلتی پالتی مارے آئس کریم کھانے میں مشغول تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کھلکھلا کر ہنس دی اور ایک نزدیکی خیمے کے اندر بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا اور اسی ننھے فرشتے سے مشابہ مغربی افریقی خد و خال کا حامل ایک نوجوان باہر آ گیا۔ السلام علیکم مستنصر۔ اس نے نہایت گرمجوشی سے ہاتھ آگے کر دیا۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر پلیٹ زمین پر رکھی اور ہاتھ ملایا۔ میرا نام حسن ہے اور میں مراکشی ہوں۔ میری بچی زبیدہ کو کیمپنگ میں داخلے کے رجسٹر کے مطالعے کا بہت شوق ہے۔ ہم شام کو کافی پی رہے تھے کہ وہ دوڑی دوڑی آئی اور کہنے لگی، ابا جان، مستنصر نامی ایک پاکستانی ابھی کیمپنگ میں آیا ہے، میں اسے دیکھ آؤں۔ اور پھر خود ہی کافی تیار کر کے آپ کے پاس لے گئی۔ آئیے خیمے کے اندر چلتے ہیں۔ خیمے کے اندر حسن کی سادہ مگر خوش شکل بیوی اور 7 بچے سلسلہ وار ایک قالین پر بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی پورا خاندان اٹھ کھڑا ہوا اور حسن نے باری باری میرا سب سے تعارف کروایا۔ ہر ایک کے حلق میں سے وہی خصوص عین والی السلام علیکم برآمد ہوئی۔ کافی سے فارغ ہو کر ہم دونوں ایک کونے میں جا بیٹھے اور حسن ملی جلی انگریزی اور عربی میں مجھے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ میرا پیشہ وکالت ہے۔ ہم ہر سال گرمیوں کی چھٹیاں جنوبی فرانس میں گزارتے ہیں۔ واپسی پر قرطبہ میں ٹھہرتا ہوں تاکہ میرے بچوں کو معلوم ہو کہ ہم ہمیشہ سے ایسے نہ تھے۔ یونانی فلسفہ، موسیقی، علم حساب، علم بدن اور دیگر بے شمار علوم ہم ہی سے یورپ نے حاصل کیے، اور پھر میں سال میں 1 مرتبہ جمعہ کی نماز مسجد قرطبہ میں ضرور ادا کرتا ہوں۔ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں، قانونی طور پر شاید نہ ہو، مگر مجھے تو پچھلے 10 برس سے کسی نے نہیں روکا۔ اور پھر ہسپانوی حکومت بھی تو اسے مسکیتا کیتھیڈرل یعنی مسجد کلیسا کا نام دیتی ہے۔ اگر کلیسا میں عبادت ہو سکتی ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے پر کیسی پابندی عائد کی جا سکتی ہے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ جس ملک پر عربوں نے 850 برس حکومت کی، آج وہاں نہیں۔ تم بھولتے ہو مستنصر، حسن نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں تو ان متعصب ملاؤں کی طرح بات نہیں کرنی چاہیے جو ممبر پر چڑھ کر بڑی رعونت سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے 100 برس اندلس پر حکومت کی اور اندلس ہماری جاگیر تھا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ہم نے یہاں کبھی بھی حکومت نہیں کی، اس لیے کہ ہم تو خود یہاں کے رہنے والے تھے۔ یہ ملک ہمارا تھا۔ بھلا اپنے آپ پر بھی کوئی حکومت کرتا ہے؟ عربوں کی آمد کے 100 برس کے اندر باہمی میل جول اور شادیوں کے نتیجے میں پورے ہسپانیہ میں ایک ایسی نسل وجود میں آئی جس کی رگوں میں یورپی، عرب اور افریقی خون دوڑ رہا تھا، اور یہ سب کے سب مسلمان تھے، اندلسی مسلمان۔ اسی مخلوط نسل نے اندلس پر حکومت کی۔ ایک دور تو ایسا آیا کہ بیشتر خلیفوں کے بال اور داڑیاں سنہری رنگ کے تھے
اور عرب دکھائی دینے کے شوق میں انہیں خضاب سے سیاہ کرتے تھے۔ خلیفہ الناصر نے ایک مرتبہ جب شجر نسب دیکھ کر اپنے جسم میں آباء و اجداد کے خون کا تناسب جاننا چاہا تو معلوم ہوا کہ اس کی رگوں میں صرف 1% عرب خون کی آمیزش ہے اور بقیہ 99% مخلوط ہے۔ چنانچہ جب شمال کے عیسائیوں نے مسلمان اندلس کا پہلا شہر فتح کیا تو ان کی امیدوں کے برعکس اندلسی مسلمان عرب یا بربر نژاد نہ تھے، بلکہ مسجدوں میں نماز ادا کرنے والوں کی صفوں میں انہی جیسے سرخ و سفید سنہری بالوں والے یورپی کھڑے تھے۔ حسن اگرچہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا، مگر اندلس کے بارے میں اس کی تاریخی معلومات حیرت انگیز تھیں، اور پھر اس عہد کا مسلمان معاشرہ آج کے بے جا تعصب سے یکسر عاری تھا۔ حسن کہہ رہا تھا، مسلمان اسپانیہ مذہبی رواداری اور ترقی پسند ثقافتی قدروں کا ایک ایسا روشن باب تھا جس کے بارے میں ہم لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ یہ ایک متعصب اور تنگ نظر عہد نہ تھا، بلکہ ایک ایسا روشن خیال اور وسیع النظر معاشرہ تھا جس میں عورت کو مرد کے برابر حقوق حاصل تھے۔ پردے کا رواج نہ تھا، ہزاروں عورتیں کتابت اور غزل گوئی کے فن سے آشنا تھیں۔ اندلس کی سب سے بڑی شاعرہ ولیدہ کو اسپانیہ کی صوفو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فن موسیقی پر عبور رکھنے والے کو ایک عالم گردانا جاتا تھا۔ فلسفے کی ترویج میں مذہب آڑے نہیں آتا تھا کہ ابن رشد کے بقول افلاطون بھی درست کہتا ہے اور قرآن کے الفاظ بھی آخری سچائی ہیں۔ مذہبی رواداری کا عالم یہ تھا کہ یہودی اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ اندلس کی عظمت کے کئی ستون یہودی عالم اور مفکر تھے۔ حسن کی بیوی اگرچہ انگریزی زبان سے ناواقف تھی، مگر وہ نہایت محویت سے ہماری گفتگو سن رہی تھی۔ ننھا فرشتہ سو چکا تھا اور دوسرے بچے قالین پر لیٹے اونگ رہے تھے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ حسن نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ شام کا کھانا ہمارے ساتھ تناول فرمائیے۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ فوراً شہر جا کر مسجد قرطبہ دیکھ لوں۔ مسجد تو اس وقت بند ہو چکی ہوگی، حسن نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بتایا۔ 9 بج رہے ہیں، کل دیکھ لیجئے گا۔ کل شاید نہ آئے، میں نے ہنس کر کہا۔ میں آپ کی بے قراری سمجھ سکتا ہوں، حسن مسکرا کر بولا، لیکن میرا تجربہ ہے کہ کل ہمیشہ آ جاتی ہے۔ اگر آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اکتا گئے ہیں تو آئیے سوئمنگ پول کی جانب چلتے ہیں۔ بچوں کو سلانے کے بعد زبیدہ کھانا وہیں لے آئے گی۔ کیمپنگ کے شاہانہ تالاب میں ایک باوقار اور لمبے سیاہ بالوں والی عورت بے حد متانت اور سنجیدگی سے تیر رہی تھی۔ اس کے بازو اتنی آہستگی سے پانی کو چھوتے کہ تالاب میں ایک خفیف سی لہر بھی نہ ابھرتی، ذرہ بھر ارتعاش پیدا نہ ہوتا۔ پھوس کی جھوپڑی کے باہر ایک عمر رسیدہ خادمہ بازو پر ایک چوغا لٹکائے اسی کی جانب انتہائی شفقت کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ عورت تالاب سے باہر آ گئی اور اپنے سنہری بدن کو چوغے میں لپیٹ کر تولیے سے بال سکھاتی دوسری جانب چلی گئی۔ بوڑھی خادمہ جس کے ہاتھ میں ایک چرمی تھیلا تھا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اس کی خوفزدہ آنکھیں یوں گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھیں جیسے وہ کسی پرخطر جنگل میں تنہا ہو، اور اس کے قدم اتنی احتیاط سے اٹھ رہے تھے کہ جیسے گھاس میں سانپ رینگ رہے ہوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے حسن کی جانب دیکھا۔ اس کے سانولے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔